کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میرا نام حیدر علی ہے اور اس ٹائم میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر، کیا حال چال ہے؟ بجلی صحیح ہو گئی اسلام آباد میں؟ بجلی آ گئی یا نہیں؟ جی اسلام آباد کے اندر اس وقت بجلی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ان لوگوں نے کافی دھیان دیا کیونکہ کیپٹل ہے نا، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ خداوند متعالی آپ کے مسائل حل فرمائے۔ حکم کریں بھائی، کیا چکر ہے، کیا حساب ہے؟ آمین جی آمین جی صاحب کچھ نہیں، بس ایک عرض تھی چھوٹی سی، جی سر۔ اور اگر آپ برا نہ بنائیں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے سب سے پہلے۔ جی سر، سوال صحیح کریں نا۔ سوال اگر ایسا سوال ہے کہ میں برا ماننے کا حق ہے مجھے تو میں برا مانوں گا۔ آپ سوال ایسا نہ کریں کہ مجھے برا ماننا پڑے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے سوال کوئی کیا کر نہیں رہا ہے۔ اچھی بات، غیر مناسب نہیں ہے، تو یہ ہے کہ آپ نے وہ اپنے کان کے اندر وہ بلوٹوتھ لگایا نا، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ نا نقلی ہے، یہ یعنی کہ اسے پیچھے سے کوئی لگایا بلوٹوتھ کہہ رہے لگایا ہوا انہوں نے۔ آپ کی بات سننے کے لیے نا، یہ نہ لگاؤں تو آپ کی بات سنائی نہیں دیتی نا، وہ آپ سے گفتگو کے لیے۔ ہاں نقلی کون مجھے کوئی مجھے سکھا رہا ہے؟ کوئی مجھے نہیں سکھا رہا۔ یہ صرف دیکھیں، یہ میں آپ بات کرو، دیکھیں میں یہ بلوٹوتھ لے کے آتا ہوں، یہ بلوٹوتھ آپ بات کرو، بات کرو۔ دیکھیں یہ بلوٹوتھ میں ادھر لے کے آتا ہوں نا، تو اس میں سے آپ کی آواز آتی ہے، اس میں کسی اور کی آواز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں، اس میں جو کالر ہیں میں بلوٹوتھ میں سنتا ہوں۔ صحیح ہے، یہ کسی سے وصل نہیں آ گئی یہاں پر کہ آپ اگر سمجھیں کہ یہاں پر کوئی کمیٹی ہے مجھے سکھا دیتی ہے کہ یہ جواب یہ کہہ دو، جواب یہ کہہ دو۔ سر کوئی بات نہیں، اصل میں اگر ہوتا تو اچھی بات تھی، ہم نہیں کہتے اگر میرے ساتھی ہوتے کہ مجھے ہیلپ کرتے ریسرچ میں، وہ مثلا مطلب جواب نکالنے میں مجھے سکھا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، انسان کسی سے سیکھے، اس میں عیب نہیں ہے، اور مجھے خوشی ہوتی۔ لیکن حالت یہ ہے کہ یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اکثر علماء کو نہیں آتا۔ یہ جو میں باتیں آپ کو سکھاتا ہوں اس شو میں، یہ 99% علماء مراجع ان کو ان کے گلی سے بھی نہیں گزرے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، تو یہ بیچارے مجھے کیا سکھائیں گے؟ سر یہ ان کی شدید دشمنی ہے مجھ سے۔ یہ شیعہ جو مولوی ہیں یہ اکثر یہ بیوقوفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ مجھ سے وہ اس لیے ان سے اگر پوچھے کہ آپ اللہ یاری سے کیوں دشمنی کرتے ہیں، آپ پوچھ لیں کیوں ان کے مخالف ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، وہ حسادت کی وجہ، وہ کہتے ہیں مراجع کو نہیں مانتا۔ مراجع کوئی آسمان سے ہے؟ مراجع کو نہیں مانتا، مراجع کو نہیں مانتا تو دلیل بھی ہے کہ مراجع کو نہیں مانتا۔ وہ دلیل اتنے تقاریر کی ہے کہ مرجعیت باطل ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ میرے بڑے مخالف ہیں۔ اتنے شیعہ میرے جان کے دشمن نہیں ہیں، معاف کیجیے، اتنے وہابی وغیرہ میرے جان کے دشمن نہیں ہیں جتنے شیعہ میرے جان کے دشمن ہیں۔ میں ان کے ہاتھ چڑھوں تو میرا کال اتار دیں گے۔ یہ وہی لوگ جو بہت مقدس ہیں ظاہر میں، وہ داڑھی دیکھو، چہرہ دیکھو، ایسے نماز پڑھیں گے، لمبے نماز میں روئیں گے، مجلس رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، وہی لوگ میں ان کے ہاتھ لگوں تو یہ مجھے ذبح کر دیں گے بلا شک بلا رائب۔ اور یہ زیادہ خطرناک ہے القاعدہ سے، وہ آپ کے طالبان وغیرہ سے، پائے صحابہ سے، یہ لوگ ان کے باپ ہیں، یہ ان سے بہت زیادہ خطرناک ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا بھائی۔ ہاں، تو یہ بلوٹوتھ جو بات ہو رہی ہے آپ سے ہو رہی ہے، کسی اور سے نہیں ہو ری۔ جی ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر میں نے خود کر دیا۔ یہ میں نے آپ سے خود اس لیے بات کر دی تاکہ اگر کسی کو کیوری ہے نا تو وہ کلیئر ہو جائے۔ اب آپ نے وہ ثابت کر دی، اب ان کے منہ بند ہو جائیں گے، اور اس کے لیے شکریہ، اور آپ نے مائنڈ بھی نہیں کیا۔ اور میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی سر، دیکھیں ہم قرآن کو جو ہے نا، قرآن کو ہم حجت مانتے ہیں۔ قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر ہم کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں کر سکتے، اوکے، ٹھیک ہے جی سر۔ اس کے بعد یہ اہل سنت میں سیاستہ ہے، ان کی مزید بھی کتابیں ہیں، شیعوں کے اندر بھی کتابیں ہیں۔ تو شیعوں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔ ایک تو میں نے آپ سے یہ کنفرم کرنا تھا کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، ایک انجینئر صاحب ہے اور دوسرے آپ ہیں جن کو میں زیادہ سنتا ہوں اور احترام کرتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ اہل تشیع میں وہ کون کون سی کتابیں ہیں اور کتنی کتابیں ہیں جن کو آپ اون کرتے ہیں، اور جیسے یہ اہل سنت میں حدیث کے اوپر اصول ہوتا ہے کہ فلاں طاقتور ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ وہ، اس قسم کے اصول کے اوپر آپ بھی چلتے ہیں؟ نہیں، اور وہ سب من گڑت اصول ہیں، وہ لوگوں نے بنایا ہے بھائی۔ وہ اصول جو آپ کے علماء کے ہیں نا، وہ کوئی حدیث وغیرہ تھوڑی ہے، وہ خود علماء نے خود بنائے اپنے، وہ خود اہل حدیث ہیں، ان کے سارے اصول ان کے اپنے اجتہادات ہیں،
ان کے اپنے آراء سے انہوں نے اصول بنایا، ہم ان کو نہیں مانتے. ہو سکتا ہے ان کے کوئی اصول صحیح ہوں، لیکن اب کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کے اصول کو مانیں. ہمارے پاس جو کتابیں ہیں دیکھیں، جو شیعہ کتب حدیث ہیں، کلینی صاحب کی کتاب ہے کافی، شیخ صدوق صاحب کی جتنی کتابیں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، نعمانی صاحب کی جتنی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ محمد بن حسن بن فروخ صفار کی کتاب ہے، احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب ہے، نعمانی صاحب کی کتاب ہے، شیخ طوسی صاحب کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، یہ کتاب سب کے سب صحیح ہیں، سب کے سب صحیح ہیں. البتہ ان میں سے ان کتابوں میں بعض ایسے روایات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہیں، بلکہ مخالفین سے انہوں نے نقل کی ہیں. تو اس کی ذمہ داری اسی حدیث کے راوی پر ہے کہ وہ کون دیکھیں گے وہ حدیث کیا ہے، کس کی جانب سے مروی ہے. بقیہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے زمانے سے لے کر بعد تک شیعہ اصحاب نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، بے انتہا حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، ہر زمانے میں. تو وہ کتابیں سب کے سب معتبر ہیں، اور ہمارے جو موجودہ کتب ہیں ان کتب سے لیے گئے ہیں. اور جو بھی ہمارے پاس اصل سنیے جو قاعدہ ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے ہمارے نزدیک، وہ احادیث جو ان کتب سے لی گئی ہیں، جو اصحاب ائمہ علیہم السلام نے لکھے ہیں، اصحاب ائمہ علیہم السلام نے لکھے ہیں اور انہوں نے ائمہ علیہم السلام سے نقل کی ہیں، وہ سب کے سب احادیث صحیح ہیں. اور ہماری احادیث یہی ہیں، یعنی ہماری کتب احادیث میں ایسے حدیث بہت کم ہیں جو اصحاب میں سے نہیں ہیں، دوسروں کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہت کم. تو یہ ہے میرے نزدیک، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. اس لیے بحار الانوار ہے، بحار الانوار ہے، اس کی جل روایات، ہم نہیں کہتے کل روایت، جل روایت، جل بولتے ہیں اغلبیت قاطع صحیح ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پہ سامنے تسلیم ہے، ایمان ہے ہم ان پر. اور بقیہ کتب اسی طرح. بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی. آپ جو ہیں ہمارے ایک مولوی صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے بات ہوگی. اب آپ اجازت جی ایک بات سن لیں، آخری بات سن لیں جی محترم، آخری بات سن لیں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ایک تو یہ کہ آپ ان کا جو ہے بتا دیں کہ معتبر کتابیں کون سی، اور دوسرا یہ کہ آپ اتحاد امت پہ کیوں نہیں کام کرتے. اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جن صحابہ کی آپ تکفیر کر رہے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت میں کتنے ان کا احترام ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ نے طریقہ نوٹ کیا، دیکھا ہے انہوں نے آہستہ آہستہ یعنی کہ وہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے. اور آپ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ یعنی کہ بے ایمانی کرتے ہیں، بعض چیزیں بیان نہیں کرتے، آپ دیکھیے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور یہ آنے والا وقت اس چیز کو ثابت کرے گا کہ وہ ان چیزوں کا بھی ذکر کریں گے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ذکر نہیں کرتے. بہرحال آپ کی خدمت میں عرض ہے. دیکھو عزیز، اتحاد امت اس طرح جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی جانب سے کوئی رسی نہیں ہے بھائی. کوئی اگر رسی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے نا، رسی وسی کچھ بھی نہیں ہے. مکہ میں بھی جائیں کوئی رسی نہیں. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے امام معصوم، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت اطہار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت. میرے بات تھامے رکھو، پیروی کرو ان کی، اگر ان کی ثقلین کی اگر ان کی اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن مجید اور میرے اہل بیت طاہرین علیہم السلام. تو اگر ہم وحدت چاہتے ہیں، وحدت اس طریقے سے، نہ یہ کہ وحدت اپنے آپ سے بنائیں، ہم ایک نیا بدعت شروع کر رہے ہیں وحدت کے نام پر، ٹھیک ہے. ہم وحدت اس طرح، یہ دین کامل ہے، یہ دین اللہ کی جانب سے ہے، یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے منع ہے کہ ہم یہاں پر یہ دین ناقص ہے، یہاں پہ وحدت کا طریقہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے ایک طریق اختراع کر دیں، اپنے آپ سے ایک طریق بنا دیں اور دین میں ملا دیں. تو یہ تو نہایت ہی ظلم ہوگا آپ پر کہ میں یہاں پر اپنے نظریات، اپنے آپ سے، اپنے جیب سے، اپنے نفس سے کوئی چیز بنا دوں، فارمولہ بنا دوں وحدت کا اور اس کو پیش کروں. فارمولہ وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. تو یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اب جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے میرے بھائی، تو یہ بات میرے عزیز، یہ اسلام کی تاریخ کی ایک بہت تلخ صفحہ ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ خود ہی بہت ہی تلخ تاریخ ہے، نہایت ہی تلخ تاریخ ہے، نہایت ہی تاریخ ہے، نہایت ہی بھیانک تاریخ ہے. اور یہ اگر ہم اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم حقائق، ایک تو جھوٹی باتیں میں آپ کو سناؤں نا، یہاں پہ جھوٹ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مستری صاحب ہمیں یہ باتیں نہیں سناتے، تو یہ بھائی میرے سامنے دو آپشن ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں یہاں پہ، یا حقائق کو مخفی کروں، یعنی آپ سے غداری کروں اور اللہ سے غداری کروں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کروں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے غداری کروں، آپ کو جھوٹ سناؤں اور حقائق کو مخفی رکھوں، ٹھیک ہے نا.
بھلے ایک آپشن ہے میرے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے کو اپناؤ. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے علم کے ساتھ ادب کے ساتھ وہ تلخ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں جو واضحات میں سے قابل انکار نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے, آپ لوگوں کو مزہ نہیں آتا میری باتوں میں, مجھے اندازہ ہے, اور میری زندگی بھی خطرے میں مجھے اندازہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں شیعوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, شیعہ بھائیوں سے, ان کو ایسی باتیں سناؤں کو مزہ آ جائے, ان کو ایسی باتیں سناؤں کہ ہمیں وہ میری کبھی مخالفت نہ کریں. میں کر سکتا ہوں, میرے لیے بہت آسان ہے, مجھے بہت آسان ہے کہ میں ایسی باتیں کروں کہ اس میں شیعوں میں میری پاپولیرٹی بڑھ جائے اور وہ میری حمایت کرے, اور مجھے کوئی میرا فائدہ اسی میں ہے, دنیائی فائدہ اسی میں ہے کہ میں ہر ایک کو وہی بات سناؤں جو اس کو سامنے والے کو پسند ہو. میں کر سکتا ہوں, یہ کوئی مشکل کا وہ دوسرے کرتے ہیں جن کی وہ مطالعہ بہت محدود ہے. دوسرے علماء جو یہ کام کرتے ہیں نا, وہ اگر وہ کر سکتے ہیں محدود مطالعے کے ساتھ. اب میرے پاس الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ میں آپ کو زیادہ کتابیں دکھاتا ہوں, تو میں علم بہرحال میرا بہت کم ہے, لیکن اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ غلط ہے, وہ غداری ہے تاریخ کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, فرمایا اللہم انصر من نصرہ وخذل من خذلہ, اے اللہ جو میرے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت کرے تو اس کا ناصر بن, اور جو اس کو تنہا چھوڑ دے تو اس کو اکیلا چھوڑ دے, تو اس کو خوار و ذلیل کر. تو میں اس زمانے میں جب اب میں آپ کو حق پہنچا سکتا ہوں اور کوئی نہیں پہنچا رہا, سب حق کو مخفی کر رہے ہیں, اس زمانے میں کہ یہ حق پہنچانا, اچھی صحیح بات پہنچانا یہ ممکن ہو چکا ہے. لوگ کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں, آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں, تو یہ ممکن ہو چکا. اب اس وقت میں آ کے حقیقت کو چھپاؤں تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں نے نصرت نہیں کی, میں نے تنہا چھوڑ دی, میں نے ان کے بھائی کو تنہا چھوڑ, اہل بیت علیہ السلام کو میں نے نصرت نہیں کی, میں نے تنہا چھوڑ دی. اس لیے کہ مخالفین کو مزہ نہیں آتا, اس لیے کہ جماعت عمریہ کو اس باتوں میں مزہ نہیں آتا. بھائی آپ کے مزے کے پرواہ ہمیں نہیں ہے کہ آپ کو کیا مزہ آتا, آپ کو اس باتوں سے اچھا نہیں لگتا. میں معذرت کر سکتا ہوں آپ سے, مجھے بہت تکلیف ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ اگر میں کوئی بات کہتا ہوں آپ کو کڑوا لگتا ہے, تلخ لگتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تو یقین کیجئے کہ میں نہیں کرنا چاہتا یہ بات کو, لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر ایک بات حق ہے اور وہ بات آپ کو کڑوا لگتا ہے تو آپ کا پرابلم ہے. تو آپ کو جو ہے نا, آپ کو اپنی طبیعت کو صحیح کرنا چاہیے, نہ کہ میں حق بات کو چھوڑوں. بہرحال بہت مہربانی. آپ دیکھیں جی, میں آخری بات کرتے ہوئے اب جاتا ہوں, اور اس کا آپ جواب پھر دے دیجیے گا, میں کال پہ نہیں رہتا. میں